بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ بالکل کل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ میں نے بیان اپلوڈ کیا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے کمر کس لو، اپنے عقائد کو درست کرو، کیونکہ عقیدہ درست کیے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اپنے عقیدے کے اندر صفائی لاؤ، اور امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، اور ہندو آنکھیں دکھاتا ہے، اور اپنے بھی ان کو مارتے ہیں، اور میزائلوں کی بارش ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ بہانے ہیں، اور سب کے اوپر اصل میں عذاب الادنیٰ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ اگر اسرائیلیوں کے اوپر میزائل جاتے ہیں وہاں جا کر، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اور ان مسلمانوں کے اوپر اگر میزائل گرتے ہیں، چاہے ایران میں گریں، چاہے یہ دبئی میں گریں، یا سعودی عرب میں گریں، بحرین میں گریں، تو ان کے اپنے شرک ہیں، ان کے اپنے معبود ہیں، ہر ایک کے اپنے بت ہیں، اور اس بت پرستی کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں تو مسلسل ہر روز ایک دو بیان اپلوڈ کرتا تھا اسی نقطے کے اوپر، پوری زندگی کرتا رہوں گا۔ اب تو 40 سال ہو گئے ہیں، اسی ایک بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ایمان خراب ہے، اور عقیدے میں شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بھائیو واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، اور ایک اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لو۔ کیا جاتا ہے کہہ دو اکیلا، یا اللہ تو داتا ہے، اور یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، تو مشکل کشا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، تو غوث ہے، فریادوں کا سننے والا ہے۔ عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، محی الدین چشتی غریب نواز نہیں ہے، کیونکہ وہاں غریبوں کو اتنی مار پڑ رہی ہے، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ بغداد والے کو پھر پکارتے ہیں، حالانکہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ایک دفعہ امریکہ نے اس کی وہاں، اور اب امریکہ کو بھی اللہ نے بے بس کر دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت دکھائی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ گھوڑے کا پجاری کبھی سلیب کے پجاری کے اوپر میزائل پھینکتا ہے، کبھی سلیب کا پجاری اور عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری ادھر پھینکتا ہے، کبھی مزار کے عرس اور میلے کرنے والے یہ ہندوؤں پر، مورتی کے پوجا کرنے والوں پر میزائل مارتے ہیں، حملے کرتے ہیں، کبھی مورتی کا پجاری ان کے اوپر کرتا ہے۔ سارے یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ تو بتائیے، اب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، کس کو مبارکباد دی جائے رمضان کی، یا عید کی خوشیاں کس کو کہا جائے؟ عالم اسلام کو عید مبارک؟ کون سا عالم اسلام؟ کون سی امت مسلمان؟ کون سی امت مسلمہ بتاؤ؟ اور پھر دیکھیے نام سارے لیتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کبھی حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے کہ حسین کی رضی اللہ عنہ کی سنت یہ تازہ کر رہے ہیں۔ بتائیے ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل وہی ماحول پیدا ہو گیا۔ مشرکین مکہ کو کہا گیا تھا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ یکسو مسلم تھے، اور تم یکسو کٹے مشرک ہو۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ آج ان سب کو یہی کہنا ہے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کبھی مدینہ ریاست اور کبھی طیبہ ریاست کا نام لو، کبھی نظام مصطفیٰ اور نبی علیہ السلام کا نام تم لو؟ ہاں، یہ تمہاری اپنی جنگیں ہیں، تمہارے اپنے مزاج ہیں، تمہارے اپنے عقائد ہیں، ملکی جنگیں ہیں، سیاسی جنگیں ہیں، رفضیت کی جنگ ہے۔ رفضیت کے لیے مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ ہاں، اپنے مسلک کے شہید ہو، ہر ایک اپنے مسلک کا شہید ہے۔ کوئی دیوبندیت کا شہید ہے، چاہے افغانستان میں مرے، چاہے جدھر بھی مرے۔ کوئی بریلویت کے راستے میں ہے، کوئی شیعت کے راستے میں، کوئی قادیانیت کے راستے میں، کوئی اپنے ملک کے لیے جان دے رہا ہے، قوم کے لیے جان دے رہا ہے۔ بالکل یہ بات مانیں گے ہم کہ تم اپنے ملک کے وفادار ہو، قوم کے وفادار ہو، لیکن کلمے کے غدار ہو، اللہ کے غدار ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان جنگوں میں جو بندہ صحیح العقیدہ مرتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ ہو، کسی محاذ پر ہو، گھر میں اس کی موت آ جائے، جہاں بھی، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، وہ رخ نہیں کرتا ہے کسی مورتی کی طرف، کسی دربار کی طرف، مزار کی طرف، گنبد کی طرف، اور کسی مسلک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیاست، یہ مشرکانہ سیاست ہے ان کی، ساری دنیا کی سیاست ہے، اسلام کی نہیں ہے، اسلام آباد کی سیاست ہے ان کی۔ تو ایسے جتنے بھی ہیں جن کے عقیدے ٹھیک ہیں، وہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اور جن کے عقیدے برباد ہیں، چاہے وہ بیت اللہ کی حفاظت میں خادم ارمین اور شیفین کلاتے رہیں،
اور اپنے آپ کو محافظ حرمین شریفین کہتے رہے، تو محافظ شرک ہو، محافظ گھمد ہو، محافظ پیر شریف ہو، پیری مریدی کے ہو، تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی ہے، اللہ جانتا ہے، دل کٹتا ہے، کوئی کسی کو یعنی طنز یا تنقید اس انداز سے برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ اصلاح کے لیے احساس ان کا، تاکہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جاگا، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، نہ نمازیں تمہاری قبول ہے، نہ روزے، نہ تراوی، نہ عید تمہارے لیے، کوئی تمہیں عید مبارک نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ہی چیز تیار جو اللہ نے کی ہوئی ہے، وہ جہنم کا لاوا ہے جس کے اندر تم جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے بچائے تمہیں، ہماری دعائیں بھی ہیں تمہارے ساتھ، لیکن جب تم اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے ہو، شرک کی طرف دوڑتے ہو، تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔